بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتوں کے اندر ایک بہت بڑی خوبی پائی جاتی ہے جس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، اور ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مرد کو سالہ سال مجاہدوں کے بعد یہ بات نصیب ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عورت اپنے خاوند کے لیے پہلے ہی دن سے، یعنی جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن سے وقف ہو جاتی ہے۔ کسی مرد کے اندر یہ بات بڑے ہی عرصے بعد، سالہ سال کے مجاہدوں کے بعد آتی ہے کہ وہ ایک اللہ کا ہو کر رہے۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور یہ بھی تجربہ کی بات ہے کہ غربت، تنگ دستی کے زمانہ، افلاس کے زمانہ میں مرد کا عورت اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ رشتہ دار، یہاں تک کہ ماں باپ، دوست احباب سارے ہی ساتھ چھوڑ جائیں تو بیوی اس وقت بھی ساتھ دیتی رہتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ خود بیمار ہوں، کسی طرح بھی ان کو چین قرار نہ آ رہا ہو، اور وہ بالکل اپنی طبیعت کے اعتبار سے بے سکونی میں ہوں، لیکن پھر بھی خاوند کی تیمارداری میں کسی قدر کمی نہیں چھوڑیں گی، اس کی تیمارداری میں لگی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر خاوند کہیں سے رات گئے، دیر کو گھر آتا ہے تو اس کے لیے کھانے کا اہتمام کریں گے، اس کے لیے اپنی نیند کو بھی قربان کر دیں گے۔ نیند کو قربان کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نہ سردی دیکھتی ہیں نہ گرمی۔ نیند کو قربان کر کے خاوند کی خدمت میں رات کا کوئی بھی وقت ہو لگ جایا کرتی ہیں۔ میں یہ بات تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ عورت کے رگ رگ میں شوہر کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ ہماری جو مشرقی عورتیں ہیں وہ اس درجے تک اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں کہ ان کی محبت عشق کے درجوں پہ پہنچی ہوتی ہے، جس کا شوہروں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اپنی ساری محبت کا مرکز اور محور وہ صرف اور صرف شوہروں کو سمجھتی ہیں۔ تو شوہروں کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر کوئی بد اخلاقی، کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے، بدتمیزی ہو جائے، تو ان کی صفات کو سامنے رکھیں، ان کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ برتاؤ کریں، اچھا رویہ اختیار کریں، ان کی ساری خوبیوں کو بھی سامنے رکھا کریں۔ ایک عیب یا ایک برائی کی وجہ سے ان کی ساری خوبیوں کو پس پشت نہ ڈالا کریں، اور عورتوں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تقوی کے اعتبار سے آپ سے زیادہ معتبر ہوں، ان کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو۔ لہٰذا مردوں کو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کی ہر ممکن اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی صفت ہماری عورتوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہزار عیبوں پر بھی وہ صفت بھاری ہے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے عورتوں کا عیب نظر نہ آئے، ہر عیب اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اور وہ صفت یہ ہے کہ اگر خاوند سالہ سال کہیں چلا جائے، یا کہیں ملازمت کے لیے، یا کہیں کاروبار کے لیے دوسرے ملک، یا کہیں پہ قید ہو جائے اللہ نہ کرے، یا کہیں پہ ملازمت کے لیے گیا ہو اور مہینوں مہینہ نہ آتا ہو، تو ہماری عورتوں کے اندر خدا کے فضل سے سبھی شریف عورتوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جس کونے میں مرد چھوڑ کے گیا اسی کونے میں اس کو آ کے دیکھے گا۔ یہ بات مرد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، فاقہ ہو، غربت ہو، افلاس ہو، تنگی ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، لیکن اپنی عورت کو وہیں پہ پائے گا جہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عورتیں مرد کی امانت میں خیانت نہیں کریں گی، اور یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت کی وجہ سے اللہ والے اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں، بزرگ، اس صفت کو دیکھتے ہوئے اپنی بیویوں کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء اور مولوی حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے رن مرید ہوتے ہیں، ان کے نیچے لگے رہتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، بات یہ نہیں، بلکہ بات یہاں پہ ایک تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ مولوی، علماء یا دیندار لوگ جو اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہیں وہ رن مرید نہیں ہوتے، بلکہ وہ حقوق العباد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی نظر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک کی آیات گزر چکی ہوتی ہیں جن میں بیویوں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرتی زندگی، حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو انہوں نے پڑھا اور سنا ہوتا ہے۔ بیویوں کے حقوق کو وہ جانتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔
اس لیے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور ان کو راحت اور آرام پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی جو آپ نے بیویوں کے ساتھ گزاری، اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور اس پہ عمل کریں، اگر اس پہ پورا عمل کوئی بندہ کرنے لگ جائے تو اس بندے کو لوگ رن مرید سے بھی آگے پتہ نہیں کیا کہنے لگ جائیں گے، تو کوئی اور ہی خطاب اس کو دے ڈالیں گے۔ غرض یہ کہ مولوی اپنی بیویوں کی قدر اور خاطر مدارت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ان حضرات کے سامنے ہے۔ تو مولوی رن مرید نہیں ہوتے، بلکہ آپ ان کو رن مرید کی بجائے قدر شناس کہہ لیں تو یہ لفظ اچھا ہے، وہ قدر شناس ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بیوی کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نرمی کا، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی کے ہاتھوں پٹنا ہی شروع کر دے، یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ ادھر میاں نے گھر میں قدم رکھا اور ادھر سب کی جان نکلی۔ تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس زندگی کو جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی قلیل ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔